أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل بعد ذلك زنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے دھار کے بعد جو مہینہ اعلیٰ حضرت کا ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول اور اللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول اور کیا بات رضا عیسیٰ اسلام کرم کی زہرا ہے کبھی جس میں حسن و حسین پھول اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ ہمارے عقیدہ جو الحمدللہ ہمارے بڑوں کا نظریہ ہے عقیدہ ہے ہمارا وہی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و حیدر و عثمان ہر ایک اس کی شاخ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور پھول کا درخت ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ آپ رحمت ہیں اور امام حسن حسین اس کی کلیاں ہیں اور سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا اس درخت کی ایک شاخ ہے الحمدللہ ہمارا بڑے ہمیں عقیدہ دے کر کے ہم اسی پر قائم ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں ہم نے صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے اور اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے ایک شاعر ہے وہ کہتے ہیں جڑا حق ماننا حیدر ایمان یقین سے نہیں آیا وہ کہتے ہیں جو مولا علی کو حق نہیں مانتا مجھے اس کے ایمان پر یقین نہیں ہے وہ بے ایمان ہے ایمان والا نہیں ہے جڑا حق نہیں مانتا حیدر ایمان یقین سے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین سے نہیں آیا جڑا منکر ہے رات مردہ بشر دے دین سے نہیں آیا یہ صدیق دا سچ مشکوک ہے تو سچ زمین سے نہیں آیا آج لوگ اہل بیت کو آڑ بنا کر صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں آج لوگ اہل بیت کو آڑ بنا کر سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں اہل بیت کو آڑ بنا کر حضرت عمر فاروق عثمان غنی مولا علی کی گستاخی کرتے ہیں ہم صحابہ ہمیں بابا جی یہ عقیدہ دے کر گئے بابا جی فرماتے تھے جب بات بڑوں کی آ جائے صحابہ کی آ جائے اہل بیت کی آ جائے وہاں نہ اپنا علم چلانا ہے نہ ہی تحقیق چلانی ہے وہاں صرف ہم صحابہ کے غلام ہم تو آج لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں فلاں مولوی صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں فلاں پیر یہ بات کر رہا ہے میں نے کہا جناب آپ کے پیر کی کیا حیثیت ہے ہم نے تو صحابہ کو حضور کی وجہ سے مانا ہے ہم نے تو اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے ہم سب کو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کر حضر اسود کا جو پتھر ہے نا پتھر اس کو جا کر چوم کر کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے حضرت اسود کو چوم کر کہا حضرت اسود یہ مت سمجھنا تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، حضرت اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ دنیا تجھے آ کر چومتی ہے، فرمایا حضرت اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ اس لیے چوم رہا ہوں تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، فرمایا حضرت اسود ہم تجھے اس لیے چوم رہے ہیں کہ سرکار نے ایک بار چوما تھا، بس ہم بھی کسی مولوی کے ہاتھ چومتے ہیں، کسی پیر کے ہاتھ چومتے ہیں، کسی سید کی عزت کرتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم سب کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم سب کو چومتے بھی حضور کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بس ہمارے یہ ہم حضور سے بابا جی نے کہا حضور نہ بننے واقعہ ٹوٹ کے حضور نال پیار کرنا ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی آج لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی لبیک یا رسول اللہ والے بابا جی اصل میں قوم ہے جاہل، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، انہوں نے پڑھا مسٹر چپس نیشنل مڈیلا انگریز کی تاریخ، یہ رسول اللہ کے فرمان اور احادیث کی کتابیں اور قرآن پڑھے ہوتے تو یہ باتیں نہ کرتے۔ فیض آباد کے اندر بابا جی نے حدیث بیان کی کہ جو صحابہ تھے وہ حضور کا پیشاب مبارک پہ پی گئے، صحابہ حضور کی جو لعاب دہان تھی وہ اس کو بھی ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے مبارک پر، اب لوگ نہیں پڑھے تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا، جب آپ سفیر بن کر آئے مکے والوں کی طرف سے تو جب واپس گئے تو مکے والوں نے پوچھا بتاؤ جی کیسا تھا حضور کے دربار کا منظر کیسا تھا، فرمایا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، فرمایا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، دنیا کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو دربار میں نے محمد عربی کا دیکھا ہے ویسا دربار کہیں بھی نہیں دیکھا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت عروہ بن مسعود نے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے کہا جو منظر میں نے حضور کے دربار میں کیا دیکھا، فرمایا 1400 صحابہ موجود تھے، 1400 صحابہ، میرے آقا مولا لعاب دہان پھینکتے تھے نا اپنے زبان مبارک سے، اپنے منہ مبارک سے، تو صحابہ ہاتھ آگے کر لیتے تھے، حضور ادھر پھینکے، حضور ادھر پھینکے، اور یہاں تک کہ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے نا وہ لڑتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے صرف لعاب دہان لینے کے لیے۔ آج امت جو ہے حضور سے پیار کرنے، مولوی جو ہے ممبروں پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر بحثیں کرتے ہیں، ہماری حیثیت کیا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا 1000 بار بشویم، ہماری زبان 1000 بار بھی مشک اور عنبر سے ہم دھولیں، اپنے منہ کو جو ہے مشک اور عنبر سے دھوئیں، پھر بھی حضور کا نام لینا بے ادبی ہے۔ آج جو مرضی بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں بکواس کریں، جو مرضی بیٹھ کر اہل بیت کے بارے میں بات کرے، جو مولوی مرضی بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر سرکار کے بارے میں باتیں کرے، کوئی مجھے اپنی ماں کے بارے میں بات کرنے دے گا یہاں؟ کوئی مجھے اپنے باپ کے بارے میں بحث کرنے دے گا؟ میں کہوں جی تمہاری ماں کو یہ پتہ ہے، تمہاری ماں یہ تھی، تمہاری یہ کرنے دے گا؟ کوئی بیٹھ کر میری ماں کے بارے میں بات کرے، میرے باپ کے، میں کرنے دوں گا؟ جب بات ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سن سکتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسے سن لیتے ہیں؟ ہمارے اتنی کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، نام ان کے نام کا کھاتے ہیں، پھر باتیں بھی انہی کی سنتے ہیں۔ مولویوں کو لاکھ روپے دلا کر ممبروں پر بٹھا کر 80,000 دے کر 70,000 دے کر 90,000 دے کر لاکھوں کا دے کر ممبروں پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب بیٹھ کے ان صحابہ کی گستاخی کرو، بٹھاتے ہیں، ہم خود ان کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ جناب صحابہ کی گستاخی کریں، اہل بیت کی گستاخی کریں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم نے مولویوں کو لگام ڈالی ہوتی جو صحابہ کو بھونکتے ہیں تو آج اتنی ضرورت نہ ہوتی۔ اور ویسے بھی ہمارے سر سے ہمارے قائد کا جب سے سایہ اٹھے نا، ویسے بھی باپ کا سایہ جب چلا جائے نا تو مشکلات آ جاتی ہیں۔ ہمارے قائد شیخ الحدیث تفسیر علامہ خادم حسین بھی جب آپ اس دنیا میں تھے نا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی صحابہ کو بھونکے، برسر عام کوئی نہیں بھونکتا تھا جیسے اب بھونکنے لگ گئے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی بابا جی اس دنیا سے تشریف لے گئے اب ہر جگہ سے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر مولوی بیٹھ کر برسر عام بھونک رہے ہیں، کوئی لگام ڈالنے والا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک صحابہ اتنا نہیں دیکھتے تھے، سارے صحابہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے تھے لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حضور کے چہرے کی زیارت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دیکھ کرتے تھے۔
سب سے زیادہ چہرے کی طرف. اور آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق جب حضور کو دیکھتے تھے نا تو میرے آقا و مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر جب دیکھتے حضور مسکراتے تو سیدنا صدیق اکبر بھی مسکرا پڑتے. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق حضور کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے. جن کو سرکار دیکھ کر مسکراتے ہو آج مولوی ان پر باتیں کرتے ہو. حضور نے تو فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے کی اور جس نے مجھ سے کی اس نے رب سے محبت کی. اور حضور نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے رکھا پھر اس نے. صحابہ کے بارے میں بندہ سوچنے پہلے اپنی اوقات کو دیکھے بھی ہماری اوقات کیا ہے. اس لیے ہمیں جو عقیدہ ہمارے بزرگوں نے دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی صحابہ اور اہل بیت جو ان کے پیچھے چلے وہ ہو سکتا ہے کہ راستے سے بھٹک جائے. آج کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے مولوی بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کریں یار. آپ سوچتے بھی نہیں ہیں پھر ان مولویوں کو سننے کے لیے چلے تو جاتے ہیں. اپنے عقیدے جو ہیں قیامت والے دن ہمارے اور کام کیا آئے گا اعمال ہمارے کیا ہیں. پہلی امتوں نے تو ایک گناہ کیا چہرے کی شکل بدل گئی. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب پہلے امتیوں نے ایک گناہ کیا ہم نے خنزیر کی شکل بنا دی باندر کی شکل بنا دی. خون کا عذاب آ گیا پتھروں کا عذاب آ گیا مینڈکوں کا عذاب آ گیا. آج ہم نے کوئی کرتوت چھوڑا ہے سارے کرتوت ہم نے آپ نے اور میں نے کیے پھر بھی آپ کا چہرہ بھی سلامت میرا بوتا بھی سلامت ہے. وجہ کون ہے میرے آقا و مولا کی وجہ ہے حضور کی وجہ سے آپ کے اور میرے چہرے نہیں بگڑتے. لیکن آج اس کے باوجود پھر ہم صحابہ کی ہم کون سا عمل لے کر جائیں گے کہ صحابہ. یہ تو میں ایک پڑھ رہا تھا امام صاحب فرماتے ہیں امام عبداللہ ہیں محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کے لیے حرم پاک میں گیا نا جب عمرے کے لیے تو کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا غور کیا کہ ایک شخص ہے وہ بڑا نیک ہے اس کا چہرہ نورانی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ایک دن گزرا 2 دن گزرا 3 دن میں نے بڑا غور کیا وہ پانی نہیں پیتا تھا. ہر کوئی زمزم پی رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی اس کو میں نے نہیں دیکھا وہ پانی پیتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اس کے پیچھے لگ گیا میں نے کہا دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں 1 دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ گزرا میں نے اسے دیکھا اس نے پانی نہیں پیا. کہتے ہیں ہفتے بعد میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا جناب بتائیں خیر ہے آپ کو پیاس نہیں لگتی. کہا نہیں جناب. کہا کیا وجہ. کہتے ویسے برکت کے لیے کبھی کبھی آپ زمزم پی لیتا ہوں پیاس مجھے آج تک نہیں لگی. وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا آپ بیٹھے ان کو بٹھا کر انہوں نے پوچھا وجہ بتاؤ. انہوں نے کہا جناب میں علی علی کرنے والا تھا میں پہلے علی علی کرتا تھا. سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق عثمان غنی صحابہ کی گستاخی کرتا تھا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی نیکی پسند آئی تھی اللہ نے مجھے ہدایت دینی تھی. کہتے ایک مرتبہ میں ادھر ہی حرم کعبہ میں سویا مجھے نیند آ گئی. میں نے نیند میں کیا دیکھتا ہوں قیامت کا منظر برپا ہے لوگوں کی پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکلی. قیامت والے دن آج پتہ نہیں کس چیز کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سارے کول پیسہ ہے ہم چودھری ہیں مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. بھی آپ کو لگتا ہے ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہیں دین غلط بیان کرتے ہو تو آپ کھڑے ہو ہمیں دین سمجھاؤ. مرد وہ ہوتے جو یہاں کھڑا ہو کر وہ مرد نہیں ہے وہ منافق ہے جو باہر نکل کر باتیں کرے. ہاں یہ بات حقیقت ہے. جس کو لگتا ہے نا جن کو 6 کلمے نہیں پڑھنے آتے جن کو 6 کلمے نہیں پڑھنے آتے قرآن خوانی ہم چودھریوں کے غلام ہیں ہم نمبردار کے بھی غلام ہیں ہم آپ کے بھی غلام ہیں لیکن پہلے شرط ہے کہ آپ حضور کی غلامی کریں. ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہو ہم سے عزت کروانا چاہتے ہو چاہے جو بھی ہے داڑھی والا ہے بغیر داڑھی والا ہے ٹوپی والا ہے بغیر ٹوپی والا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہم اس کی جوتی اٹھا لیں گے. ہم حضور کے ہر غلام کے غلام ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جن کو کلمہ نہ پڑھنا آتا ہو چودھری صاحب ترجم ہیں جڑے دین دے دشمن ہیں نمبردار جڑے دین دے دشمن ہیں پارٹیاں نال کھڑے ہونے بلے شیر تیر تے گدڑ نال تے پھر ساڈے نال گلاں کرتے ہیں. او قرآن خوانی ہوے نا قرآن خوانی فاتحہ دے پہنچ جاویں تے اوتھے کو کہیں لے لو جی چودھری صاحب سپارہ تے پڑھو تے 2-2.5 گھنٹے لگ جانے پیر سپارہ مکدا نہیں بس دیکھتے رہنے بھی پڑھا کی پڑھا آندا تے ہے نہیں. بسم اللہ کسی نے پڑھنا بھی آوے تو پھر وہ بھی 2 گھنٹے بسم اللہ مجھے واسے تلفظ سے اچھا پڑھنا آتا ہے. ہم نے تو قرآن کے لفظ بھی کبھی سیدھے نہیں کیے اور باتیں کرتے ہیں حضور کے غلام ہیں. ہم نے تو لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے انگریزی کے لفظ سیدھے کرنے کے لیے کرس کی فیسیں بھری پنجاب کالج کی فیسیں بھری انگریز کی تعلیم کے لیے بھری اور جو مفت بیٹھ کر مولوی قرآن پڑھاتا ہے اس کے لیے بھی کبھی گئے کہ یار ہم قرآن کے لفظ سیدھے کرنے
قرآن نہیں پڑھنا آتا باتیں کرتا ہے نہیں. قرآن پڑھے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. جو 2 گھنٹے بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ کھڑے ہو کر ہمیں دین سمجھانا چاہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہمیں تو الحمدللہ قرآن بھی آتا ہے 6 کلمے بھی آتے ہیں. چلو چھڈو تانوں میں کلمہ بھی نہیں سندا مرد ہو تے کھلو اسی تواڈے نال گل کرانگے تواڈے کولوں کلمے بھی نہیں سنتے اسی تواڈے کولوں قرآن بھی نہیں سنتے تسی استنجے دا سنت طریقہ ہی دس دیو. ایڈے تسی کہندے ہو اسی مسلماناں دے چودھریاں دے فلانے ہاں بھی جنہوں نے لگتا ہے ہم دین غلط بیان کر رہے ہیں مولوی منبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہا ہے تو وہ کھڑا ہو کر ہمیں بتائے استنجے کا سنت طریقہ کیا ہے. انگلیاں کیسے رکھتے ہیں سردیوں میں کیسے رکھتے ہیں گرمیوں میں کیسے رکھتے ہیں. جن کو یہ بھی نہ آتا وہ اٹھ کر ہمیں دین میں سمجھائے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک رسول اللہ کا فرمان بھی چمکتا رہے گا حضور کا دین بھی چمکتا رہے گا. مولوی انہیں کیمیں نظام چلائیں گے یہ تجارت کیسے کریں گے ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالیں گے ملک کیسے سنبھالیں گے حکمرانی کیسے کریں گے. ان مولویوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں کہ وہ بول ہیں سانو بابا لین میں کھا گیا جڑے ہمیں ہمارے بابا جی لائن دکھا گئے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پڑھا گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی سیاست پڑھا گئے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا علی کی سیاست پڑھا گیا ہے. ہمیں ہمارے بابا جی پڑھا گئے ہیں. ہم نے کہا مولویوں یہ کیسے نظام چلاؤ گے. میں نے کہا افغانستان دے مولوی چلا نہیں رہے نہیں چلا رہے. سارے کہنے سے مولوی نہیں آن گے مولوی نہیں آ سکتے. میں کہ پتر انہوں نے کہا جتیاں بھی نہیں ہیں تے انہوں نے بغیر جتیاں دے توڑے پیو امریکہ نو لمیاں پایا تے سارے کہا جتیاں بھی چنگے ہیں تے انشاءاللہ اسی کسی کی توڑی حیثیت کی ہے. سارے کو رب اگر رب انہوں نے طاقت دیتی ہے نا تے تسی بھی کھڑے رہے نا بچے سمجھ آنے کو ہے نا بچوں کو بھی آ جائے. جڑے 6 مہینے کے بچے ہیں نا 8-9 مہینے کے انہیں دے بیٹھنے لگ جانے تو جو بچے بیٹھ سکتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہوں نے سامنے لبیک کا نعرہ لگے تو ہلن لگتا ہے. جڑے ہاتھ چکن جو میں پھر انجن شروع ہو جانے. 11 سال کا بچہ مجھے تصوف کے اندر سے اس نے توصیف نامی بچے نے فون کیا. اس نے کہا شاہ جی میں آپ کو روز فون کر لیا کروں. میں کیوں خیر ہے کہتے جی میں لبیک جوائن کیا میں نے کہا آپ کو فون نہیں کرنا. میں کہا اچھا جی فون کر لیا کرو. میں نے کہا اچھا جی کب جوائن کیا. کہتے جب سے عمران خان نے آسیہ ملونہ کو چھوڑا ہے میں نے چھوڑ دیا. میں کہ غیرت انہوں بھی آگئی بڑے بڑے دنیا دار کمینے حکمرانہ نے پھر بھی قوم کو چھڑنے. 11 سالہ بچے نو سمجھ آ گئی. میں کہ اچھا کہتا شاہ صاحب میں روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں. دوست کتنے ہوں گے 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال اتنے ہی اس کے دوست ہوں گے. کہتا شاہ صاحب ہفتے میں ایک بار روز نہیں تو ایک بار لازمی میں اپنی گلی کے اندر نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ فرانس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں. سمجھ آنے آوے تو بچے نو آ جاوے. وہ اس میں جتنی طاقت ہے تو وہ تو حضور کے گستاخوں کے لیے نہیں کر رہا ہے نا لگام ڈالنے کے لیے نہیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے پاس جتنی طاقت ہے میں گلی تک آ رہا ہوں. اور جن کے پاس طاقتیں ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی حضور کی عزت کے لیے نہ نکل سکے. آج فواد ڈبو کہتا ہے جناب دیکھو جو افغانستان والے مولوی ہیں وہ بہت اچھے ہیں پاکستان والے لبیک والے مولوی اچھے نہیں ہیں. میں کہ پتر لوگ کی مندر زوران پہلے تسی انہوں نے دہشت گرد کہندے سی آج رب طاقت دیتے ہمیں کہ نہیں بنے. آج تسی سانو بھی کہہ رہے ہو اور اب سانو بھی طاقت دے گا انشاءاللہ مننا پینا ہے. کوئی مسئلہ نہیں پریشان نہیں ہونا. صاحب یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو تمہاری مدد بھی کروں گا تمہیں ثابت قدم بھی رکھوں گا. اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ ایسے سینہ چوڑا کر کے اپنے قائد کے ساتھ
ساتھ کھڑے ہوں، اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ضلع کے امیر کے ساتھ، اپنے بی پی کے، یو سی کے، ڈویژن کے، اور اپنی قیادت جانشین من المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین بھی یار 6 مہینہ لگے ہے ساڑھا کہا جھکے 26 سال اپنا جوان کو پورا کفر نہیں جھکا سکیا منیا پھر امام ربانی دے مننا لگا پھر ساڑھا قائد ہویا نا اسی نہیں بیٹھی حضرت ابو دجانہ دی چال جدو بابا جی فرما دے سن حدیث دے کتابیں سیرت دے کتابیں موجود ہے حضرت ابو دجانہ کو جب حضور نے تلوار دی تھی نا تو آپ شیر پڑھ رہے تھے اور یوں سینہ کوڑا کر کے چل رہے تھے اور شیر پڑھانا اللہ دی آہدنی یا خلیلی ہم نے وہ چال نہیں دیکھی مولا علی نے جب عمر بن عبد ود 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا مولا علی نے اس کا سر اتار دیا پھر سر اتار کر مولا علی شیر پڑھ رہے تھے نصر الحجارت من صفاحت رأیہ ونصرت رب محمد بثوابی لا تحسبن اللہ اور پھر یوں چلتے بھی آ رہے تھے ہم نے وہ چال نہیں دیکھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ویسے یہ چال اللہ کو نہ پسند ہے متکبرانہ انجن کر کے چلنا بھئی میں پھلانا وہ پیسے دے پیچھے چلنا تکبر علی اللہ نے پسند ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے یوں چال چلنا پسند ہے ساڑھے باغل نگر دے ویسے نا دوست رہا بھی ہوئے ہوں آج ساڑھے تے اوتھے نے ایک دوستی میں نے پروگرام دے بلایا تے پھر اوتھے آگئے اصل مسئلہ پولیس والے نہیں ہوتا مسئلہ ہوندہ ہے علاقے دے نمبردار نو انہوں ہوندی ہے بھی ہون لبیک علیہ بچے کھڑے ہو گئے میری لنگرداری تے گئی میری چدراہٹ گئی کون پہ فون کردہ ہے اوئے تھوڑے اوئے لبیک علیہ وہ اتنی دنیا کی تو وہ دے بات بھی پٹی جاتے اکھاں میں کھول گئے بھی دنیا کی تو آ گئی وہ پریشان ہو میری نمبرداری جان دی اوئے بچاؤ میں نو وہ کہندہ ہے کہ شاہ صاحب محفل میں کران لگا دے نمبردار صاحب فون کر دیتا ہے تے ہون محفل تے آپ کرا لئی ہے زور لا کے جیمیں بعد مسئلہ علاقے دے نمبردار دی مخالفت پہ گئی شاہ جی دسو ہون کی کرا میں کہ پریشان نہیں ہوں خوش ہو میں کہ تو خوش ہو اس علاقے دا بڑا نمبردار ہون تو بڑھ گیا پہلے وہ مقابلے کوئی نہیں سی بھئی نمبردار دا مقابلہ ہی کوئی نہیں کرتا سی تو مقابلہ کیتا اللہ رسول دی مدد نہ رابطے نے کامیابی کیتی انہیں زور لایا تے تو بھی زور لایا اللہ رسول اللہ رابطے نے مدد کیتی میں کہ تو کرا لیا ہونوں دے گھر دے سامنے صبح چلنے نا انجن کر کے جانا انہیں کہا پتر میں کرا لیا تو کی کر لیا اس وجہ تو جڑے سمجھتے نا بھی ایسی ہے پھر تماشے بیٹھتے ہیں پولیس دا ڈالا آ جاؤں گے ساڑھے گھر آنے پھر میرے ابا جی دس دے سن بھی فلانی جگہ تینوں لینا ہے سن دے وہ فلانی نکر فلانا کھلو کے بیگ رہا سی فلانی کلنا یہ مولوی بڑیاں گلوں کرتا سی ہونی تا کیڑا مٹھا ہوئے گا میں کہ پتر ساڑھا دے پھانسی دے کھندے دے بھی نہیں ہونا لیکن تیرا کیڑا مٹھا قیامت آنے دن جہنم جانے ہوئے گا تو تے لوگ کے بیٹھتے ہیں کسی نے چوڑا کر کے بیکا ٹینشن نہ لے تو ساڑھے تماشے بیٹھتے ہیں تماشا تیرا بھی لگے گا قیامت آنے دن اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہد قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اس در پہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور کیا بات اسی دسو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب منانا لے ہو دسو جو تو قائد اعظم کھڑے ہوئے سن مسلم لیگ سی تے شاہ صاحب دے اس ویلے اسی پڑھیا سنیا بھی ہے 10 لاکھ مرید سن اس ٹائم تے شاہ صاحب نے فرمایا سی نا بھی 9,99,000 اردو دی کتابیں اسی پڑھیا ہے تے 9,99,999 مرید ووٹ دیویں قائد اعظم تے ایک نہ دیویں میں انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن نہیں کراں گا تے اج منن والے تے تسی ہو تے اسی ہاں او بلے والا انہیں منن والا اور جڑا 126 دن بچے نہ چاہے شاہ صاحب اج موجود ہوندے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے بچے نچ رہے ہونے تے شاہ صاحب بیٹھے رہندے شاہ صاحب اج موجود ہوندے تے پوری دنیا مسلمانہ دے سر کٹے جا رہے ہوندے ذبح کیتے جا رہے ہوندے قید و بند سوتاں گزر رہی ہوندیاں تے شاہ صاحب بیٹھے رہندے آج پھر شاہ صاحب دے منن والے بھی تے کھڑے ہونا پھر شاہ صاحب نہ بیٹھتے آج اگر تو حضور داتا علی اکبری ہوندے آج اگر داتا علی اکبری ہوندے پاکستان وچ مندر بنے ہوندے داتا علی اکبری ہوندے تے پاکستان دے اندر سکھاں دے گردوارے بنے ہوندے داتا علی اکبری ہوندے تے ایتھے بل پاس رہے ہوندے تے 18 سال تو پہلے اسلام نہیں قبول کر سکتا کوئی اے ہو رہے ہوندے پاکستان دے وچ سکھاں دے گردوارے ہو رہے ہوندے ایتھے یوم ختم نبوت آیا 7 ستمبر میں ساریاں نے منایا مسلمانوں نے کہ جناب حضور آخری نبیان دے قادیانی مرتدن کافرن زندیقن سارے نے منایا نہ
دسو پاکستان دے کسی ادارے وزیر اعظم وزیر ایم این اے ایم پی اے چیئرمین کوئی ہور نے بھی منایا ہوگا ٹویٹ کیتا ہوگا عیسائیوں دا دن ہوئے کرسمس ڈے کا مبارک کا میسج آ جاندہ عمران دا ہندوؤں دا دن ہوئے ہولی ڈے تسی کہہ دیں دے ہو نانو اور سکھاں دے گردوارے دے رومال پا کے ٹر جاندے ہو تو حضور دی ختم نبوت دا دن ہوئے تے کسی نے ایک نو بھی توفیق دی ہے کہ حضور دے آخری نبی ہوندے بھی کوئی ٹویٹ کرو پھر بھی قوم کھڑی ہے انہوں نے دسو پھر اتے ختم نبوت دے منن والے بیٹھن یا مرتاد بیٹھن مرتاد بیٹھن اے پھر تسی سوچنا ہے ووٹ اے اسی جنے انہوں نے طاقت دے گئے حضور دا دین آنا ہی آنا ہے ساری دنیا میں پٹھی ہو جاوے ساری دنیا پٹھی ہو جاوے حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا کی اسلام آئے آنا ہے اسی تے دعا مانگتے ہیں یا اللہ صلاح الدین ایوبی دعا مانگی سے اس وقت موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی دے گستاخ کا سر نہ لاواں اسی بھی کہنے ہیں یا اللہ سانو بھی اس وقت تک موت نہ دیویں جب تک پوری دنیا دے گستاخاں دے سر اسی خود نہ لائیے اسی خران سن تنگی ہے نا اسی یا اللہ ایک باری جو طاقت دے ویک کے دے ویکنا سانو موقع دے ایک باری یا اللہ تو سانو چانس دے پھر ویک پوری دنیا دے گستاخاں نو اپنی کرین نال ٹنگ دیاں کہ نہیں انشاءاللہ ٹنگنا ہے یہ انہاں سیاسی نے پریشانی نہیں انہوں اصلت گل پتہ کی ہے سیاسی نے ہوندی ہے پریشانی پھر بینک والے اٹھے ووٹ نہیں پہنے پھر بعد پتہ لگتا ہے بھی بکسے چوری کر گیا تھے بعد ووٹ ہور پاسے پہ گئے راتوں رات پہلے ساڑیاں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن ہویا تھے اعلان ہویا خود کہ 5 6 7 سیٹاں لبیک جت گئی اور اس حد تک بھی ٹی وی تے لکھا ہویا بھی تحریک لبیک نے پورے پاکستان کی جماعتوں کو حیران کر دیا تے جو رات پئی تے صبح ہویا تے کچھ بھی نہیں تے کوئی مسئلہ نہیں ایسا بھی وقت آئے گا کون مقام تعظیم کریں گے جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے آج واپس آؤ حضور دے دین کی طرف اے سارے کفر یہود و نصارہ تے انہاں دے منن والے لبرل سیکولر دین دشمن اسلام دشمن اے سارے قادیانیاں دے یار یہودیاں دے یار عیسائیاں دے یار تانوں حضور دا در چھڑوانا چاہنے ہیں تسی چھڑنا ہے قیامت والا دن تے آپ ہی حضور دے نال نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے دیکھو حضرت ابو دجانہ دی چال آپ ویکھی نہیں ویکھی حضرت مولا علی دی عثمان غنی دی حضرت عمر فاروق دی حضرت بکر صدیق دی حضرت امیر حمزہ دی نہیں ویکھی صدیاں بعد رب دکھائی نہیں ویکھی لیکن صدیاں بعد رب 3 مہینے بعد 2 جولائی نو 2900 کلے سالہ 60 ایس ایچ او 22 ڈی پی او 6 ایس پی ایک 26 سالہ جوان ساڑا قائد ایمیں ایت ہاتھ کڑی لگے ہوئے سے تیرے جان کر گئے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے رزقی نعرہ یا رسول ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول ہم رضوی کے ہیں دیوانے ہم نوکر ہیں جلالی کے ہم پاک وطن میں رہتے ہیں ہم بیٹے سبز حلالی کے اب رگ رگ میں یہ بس چکا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے رزقی نعرہ یا رسول ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول سارے قائد باعزت رہائی دے گا انشاءاللہ او مسبب الاسباب ہے سبب ہونے پیدا کرتا ہے اسی ہو دے کی نو منگنا یا اللہ اسی ہور جگہ نہیں جانا تیرے کی نو منگنا ہے تیرے حبیب کی نو منگنا ہے تو ساڑی مدد فرما صدیاں بعد ابو دجانہ دی چال اسے ویکھی تے نہیں نا لیکن انہوں نے غلام نے چل کے بھی کھائی ایمان تازہ ہویا نہیں ساڑھے سینے چوڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے انہیں بھی ساڑھے قائد دی ویڈیو اٹھا کے کسی دے اور پارٹی آلے دے اگر دل دے پورے سینے دے ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا ساڑھے قائد دی ویڈیو ویک لوے دے وہ بھی ہل جائے کہ انہوں نے 26 سالہ نوجوان اینڈ کر کے 3 مہینے بعد باہر کٹیا تے پھر بھی اینڈ کر کے نہیں آیا تے منہ بڑھا کے نہیں آیا اور نظیر چوہان پی ٹی آئی دے ایم پی اے مجاہد ختم نے بہت ایک دن جیل گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا
معافی نامہ بھی دیتا میں عمران خان کو مانتا ہوں. میں کیسے نہیں مندے نا طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. عزت نہ سینہ چوڑا کر کے مر جاؤں گے. غلامی کسی دی نہیں. غلامی صرف اللہ رسول دی بس. پھر قیامت تک جڑا انہوں نے غلام ہے پھر وہ غلام بھی ہیں انشاءاللہ. ہاں حضور دے دین نال میں سینہ چوڑا کر کے کھلونا ہے. کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ جتنے تاڑے تانوں بڑے تاڑے قائدین شاہ صاحب جتنے بیٹھے تانوں یہ بلان آنا ہی نہیں آنا. تحریک دا دن رات کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ 3 سال سارے ہوئے نا 2018 رجسٹر ہوئے نا 18 تو بعد 19 تک 1 سال 19 تو 20 تک 2 سال 20 تو 21 تک 3 سال بھی حالی پورے نہ ہوئے 1-2 مہینے پہن تے دسو پورا کفر اگے لایا بھی نہیں. خدا دی قسم پوری کوئی مننے یا نہ مننے مندے سارے ہیں دلو دلو نہیں. ارے اللہ تعالیٰ مدد ہے. حامد میر کہندہ ہے جیو دے بیکر کہندہ ہے فیض آباد کے اندر نا مدد آسمان سے آئی تھی. یہ مندے میں مدد تے آن دیا ہے لیکن گھر بیٹھے نہیں آن دی. فیض آباد جاؤ کشمیر والے پاسے ٹورانگے تے مدد آئے گی. فلسطین ٹورانگے تے مدد آئے گی. آپ جانا ہے آپ اپنے قائد کی قیادت ہے فلسطین جانا ہے. بیت المقدس بھی آزاد کرانا ہے. دسو دے صحیح یار. اللہ تعالیٰ وقت لے آوے. اللہ تعالیٰ طاقت دے وے مسلمانوں نے دوبارہ عروج دے وے. دسو دے صحیح ہمیں لبیک دا نعرہ لگے ہوئے لکھاں دے تعداد ٹور پین فلسطین تے خدا دی قسم وہ تو نس نہیں پہن گے. اللہ دی قسم ہے میں نعرے دی پاور اتنی ہے تسی لاندے اتنے جو پورے ایویں فوج دی شکل جانا ہے. تے اوتھے دے واقعی انہوں نے ایویں بغیر ہر چیز دسو. امریکہ کہندا سی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے. افغانستان نے ساری ٹیکنالوجی کھلے لین لا دی. یہ ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا. یہ مولوی موبائل غیروں کا استعمال کرتے ہیں. بات میں آ کے وہ ساری زمین بھی تو استعمال کرتے ہیں. زمین رب دی ہے ایسی عہدے غلام نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ قرآن نے فرمایا ہے میرے حبیب اسی تیرے غلاموں کو خرید لیا. ایسی اسی عہدے غلام ہیں انہیں خرید لیا. کہتے بدلے جنت دے بدلے تے پھر زمین رب دی ہے تے اسی تے زمین پھر کی دی ساڈی ہوئی نا. پھر انگریز ساڈی زمین استعمال کرتا ہے تے وہ ساڈی زمین دے استعمال کرتا ہے تے پھر بھی اسی انہوں پیسے دے کے ساڈا تے بڑھتا ہے وہ تے پھر ہر چیز لے کے وہ تے کیوں کریے. اسی تے پھر بھی معافی دیتے ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ دا نظام آنا ہے انشاءاللہ. حضور دے دین نال تسی سینہ چوڑا کر کے کھلونا ہے. دن رات کم کرنا ہے. پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہٹنا ہے. جب قائد اپنا آنا ہے تو استقبال کرنا ہے انشاءاللہ. رسول اللہ دے دین واسطے حضور دے دین دی سربلندی واسطے دن رات محنت کرنی ہے. اپنے نسلوں کو بیدار کرنا ہے. اپنے نسلوں کو قرآن پڑھانا ہے حدیث پڑھانی ہے. ہاں باقی جڑا بندہ اتنے کھلو کے سوچ رہا ہے ہنس رہا ہے دم کر رہا ہے مولوی ہمیں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کی پتا یہ ہمیں لوگ پھر باہر جا کے کرے گا. کوئی مسئلہ نہیں پتر میں نے بھی حضور ویک رہے ہیں تینوں بھی حضور. میری نیت تو بھی میرے آقا واقف ہیں تیری نیت تو بھی واقف ہے. ساڑی تے نیت یہی ہے کہ یا اللہ دین مصطفیٰ تخت پہ آ جا. ساڑی نیت ہے یا اللہ نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے. بس رسول اللہ تک لیانا ہے نہیں لیانا. 3 سال سارے ہوئے تھے پورا کفر لمحہ پایا نہیں پایا نہیں پایا آیا ہے. پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ سے کھڑا ہے. وہ ہالینڈ بھی کہنے لبیک علیہ نندر کو اور یورپی یونین والے بھی اقوام متحدہ والے بھی فیٹاف والے بھی سارے کہنے انہوں نے لبیک علیہ بند کرو. مطلب انہوں نے پریشانی ساڑھے تو ہے اور کسے تو نہیں. اس وجہ تو سینہ چوڑا کر کے ہمیں کھلونا ہے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو وہی جان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی کم شیر چلے جوان دائی. وہ سامنے سمجھ رہے ہیں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی. کہتے ہیں غافل تجھے جان کر لے آئے ہیں پھر جال. غافل تجھے جان کر لے آئے ہیں پھر جال. باز ہے تو بلبل نہیں خودتا سے نکل جا. کہنے باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق پہ نظر اور ماہ و سریا سے گزر جا. اور کی تجھ کا حسین ابن علی نے یہ وصیت. امام حسین یہ وصیت کی تھی پیچھے میرے نام لنگر کھڑا ہے. امام حسین میدان کربلا ہے گردن سر نیزے دے تاں چڑھائے سی کہ امت کی پیچھے میرے نام دے صرف حلوے دے دینا ونڈے.
اس وجہ تو سر نیزے تو چڑھوایا سی کہ دین سے اوکھا ویلا ہوئے تو پھر چاولن دے دے گا مٹ دے رہا سبیلہ چلا لیں اس وجہ تو امام حسین سر نیزے تو چڑھوایا سی دسو امام حسین نے تو سر نیزے تو چڑھوایا سی نا کہ دین اتے اوکھا والا آوے تو حضور دی امت پیچھے نہ ہٹے گردن اس نیزے تو چڑھوانی پہ جاوے تو چڑھوا لے لیکن دین دے پیرا ضرور دینا ہے نبی دی عزت دے پیرا دینا ہے ایسے کی کر رہے ہیں پھر امام حسین نے وصیت کی تھی کہنے کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت مرنا ہے تو ڈر موت سے مرنا ہے تو ڈر موت سے جینا ہے تو نام محمد پہ مر جا جینا چاہتے ہو تو حضور دے نام دے مر جا بس عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے بس حضور دے دین آج سے کھلونا ہے تحریک لبیک رسول اللہ دن رات پارٹیاں یوسی وارڈ ہر تک کم جب تک عملی کم نہیں کریں گے ناسی اپنی ذات دے سب کچھ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں آنا لبیک یا رسول اللہ نے سارے عملی میدان چ لیا جو کہندے اپنے بابا جی دے نال اتنی دنیا کیوں کھڑے ہوئی اس وجہ تو بابا جی جو کہندے سن وہ کردے بھی سن انہاں دے کول دے فعل دے وچ تضاد نہیں سی ساڈے کول فعل ہے یہ تو گل سنی تے باہر جا کے ہو جا کام کرے جڑے نہ کہنے ہے نہ پہ کدے اے دین لے آنا چاہنا اے مولوی اچھا اے دین تک تو اے بندہ لے کے آئے گا اسی کسی نے یہ موقع بھی نہیں دینا لوگ کہیں کہ نہیں یار واقعی ہے حضور دے دین دے طرف اچھا اے چل پیا بس ہن آیا ہی آیا ہن آیا ہی آیا ہن آخر تسی زوردار میں نعرہ لوا رہے ہیں پتہ لگے بیٹھ کے نعرہ بیٹھ کے لانا ہے سارے نے نعرہ تکبیر نہیں زور لاؤ پتہ لگے گلا اندر خراب ہونا ہے اندر خراب حضور دے نام تے گلا بھی کہندا زور اور لا یار مینوں بھی چس آ رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت من سب نبی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے رضوی نعرہ یا رسول ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول ہم رضوی کے ہیں دیوانے ہم نوکر ہیں جلالی کے ہم پاک وطن میں رہتے ہیں ہم بیٹے سبز حلالی کے اب رگ رگ میں یہ بس چکا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے رضوی نعرہ یا رسول ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول ہم جان لٹانے والے ہیں یہ بات تو کر لے ذہن نشین گستاخ نبی کے بچنے کی اب ہرگز کوئی جان نہیں ہر سنی اب ہے بول اٹھا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے رضوی نعرہ یا رسول ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول سن رب کا یہ اعلان ذرا جو ان کی رضا وہ رب کی رضا قرآن میں یہ ہے صاف لکھا پر ان سے وفا ہے رب سے وفا پھر کلمہ پڑھ کے دیکھ ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے رضوی نعرہ یا رسول ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول یہ جان تو اعظم جانی ہے اور دنیا بھی یہ فانی ہے جو ان کے نام پہ مرتا ہے یہ دنیا اس کی دیوانی ہے ممتاز نے سولی چڑھ کے کہا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے رضوی نعرہ یا رسول ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
रसूल हम सबका नारा या रसूल है जान से प्यारा या रसूल हम रिजवी के हैं दीवाने हम नौकर हैं जलाली